اللہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کہ یہ قرآن کریم کا تیسرا دور ہے جس کو اللہ نے ہمیں شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ پچھلے 18 سالوں سے ہمارا تفسیر قرآن کی کلاس پہلے صدر میں تھی، اب میرے اپنے گھر میں چل رہی ہے، اور الحمدللہ کہ ہمارا وہاں 18واں سپارہ چل رہا ہے۔ دوسری کلاس ہماری منگل کے دن شہر میں ہوتی ہے، اٹک شہر میں، اور وہاں الحمدللہ ابھی ہمارا 11واں سپارہ سورہ یونس چل رہی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آپ کے لیے یہاں یہ نعمت آپ کے لیے بھی نازل فرمائی کہ آپ کے لیے قرآن کو ہم نے پھر الف لام میم سے شروع کیا ہے الحمدللہ۔ پچھلا جو ہمارا درس تھا اعوذ باللہ شریف کی تفسیر میں تھا، اور اس پورے درس میں ہم نے یہی سیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر امیر شخص کا ایک کتا ہوتا ہے، اور اللہ کا کتا شیطان ہے، اور آپ کسی امیر آدمی کی کوٹھی پر جائیں اور کتا بھونک کر آئے تو آپ جتنا مرضی بچنے کی کوشش کریں وہ آپ کی جان چھوڑتا نہیں ہے، لیکن اگر کوٹھی کا مالک باہر نکل آئے، کتے کا مالک، اور وہ اس کو فقط ایک سیٹی بجائے یا ایک آواز لگائے تو کتا دم ٹانگوں میں دبا کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شیطان اللہ کا کتا ہے، اور بندہ اپنے زور سے اس سے پناہ نہیں لے سکتا، تو تب اللہ پاک نے فرمایا کہ تم جب بھی کوئی خیر کا کام کرنے لگو، اور خاص طور سے تلاوت قرآن کرنے لگو، اس کے سوا بھی ہر کام جس کا آغاز کیا جائے اور وہ خیر کے ساتھ ہو، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ شیطان کے ساتھ نہ بحث کیا کرو، نہ اس کو دلیل دیا کرو، نہ اس کے ساتھ الجھا کرو، بلکہ تم میری پناہ میں آ جایا کرو، اس لیے کہ اس مردود کا توڑ میرے ہی پاس موجود ہے۔ آج پچھلے درس میں ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیا تھا، اس کی تفسیر کی تھی۔ آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دیکھیں گے، اور سب سے پہلے یہ بات دیکھیں گے کہ ہر اچھے اور نیک کام سے پہلے بسم اللہ شریف کیوں پڑھی جاتی ہے، کیا اس میں حکمت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ تو تفسیر میں جو پہلی بات لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ مشرکین مکہ جب کسی کام کا آغاز کرتے تھے تو وہ ایک کلمہ پڑھا کرتے تھے، اور وہ کلمہ ان کا یہ ہمارا کلمہ نہیں بلکہ ایک ان کا کلمہ تھا، ایک جملہ تھا جس کو وہ بولا کرتے تھے، اور وہ ہر کام کی شروع میں بولا کرتے تھے بسم اللہ والعزیٰ۔ یہ لات بھی ان کا جو سب سے بڑا بت تھا اس کا نام لات تھا، اور اس کی جو مادہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی یا ایک اور بت تھا اس کا نام عزیٰ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے اپنے بتوں کا نام لیا کرتے تھے، بسم اللہ والعزیٰ وہ کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور مسلمانوں کو یہ بات فرمائی کہ ان کی مخالفت کرو، وہ اپنے بتوں کا نام لیتے ہیں، تم اس اللہ کا نام لو جو بڑا ہی مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو ضروری ہوا کہ مومن مسلمان اپنے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کریں تاکہ کافروں کی مخالفت ہو، اور ہر کام میں اللہ کے نام کی برکت جو ہے وہ داخل ہو جائے۔ پھر دیکھیں جس کام کا آغاز اچھا ہو اس کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے، تو ضروری ہے کہ ہر ایک کام کے آغاز میں اللہ کا ذکر کر لیا جائے۔ جب آغاز اچھے سے ہوگا تو اللہ پاک اپنے ذکر کی برکت سے اس کام کا انجام بھی اچھے ہی کے ساتھ فرما دے گا۔ پھر آدمی انسان جس کا ذکر کرے اسی کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں کے تحت ہم تفسیر کبیر شریف میں ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو ایک انگوٹھی دی اور فرمایا کہ اس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھوا لو۔ ابو بکر صدیق انگوٹھی جیب میں لے کر بازار میں نکلے، ایک نقاش نظر پڑا، اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دو، جبکہ حضور نے کیا لکھوانے کو کہا تھا؟ صرف لا الہ الا اللہ لکھوانے کو کہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے پاس سے اس کو کہہ دیا کہ اس پر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی لکھ دینا۔ جب کچھ تھوڑے ٹائم کے بعد جب وہ نقاش انگوٹھی لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی تو آپ نے پوچھا کہ اے ابو بکر یہ کیا ہے، یعنی میں نے تو تجھے صرف لا الہ لکھنے کو کہا تھا۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو بے شک صرف لا الہ الا اللہ ہی لکھوانے کو کہا تھا، مگر میرے دل نے یہ بات گوارا نہ کی کہ اللہ کے ذکر سے آپ کے ذکر کو جدا کروں، تو محمد رسول اللہ تک تو میں نے ہی لکھوایا۔
اب اس سے آگے خاموش ہو گئے کہ انگوٹھی پر ابو بکر صدیق بھی لکھا ہوا تھا، تو خاموش ہو گئے کہ یہ کیسے لکھا گیا۔ جب ابو بکر صدیق خاموش ہوئے تو جبرائیل امین نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ابو بکر کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر نہ ہو، اور اللہ نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ آپ کے ذکر کے ساتھ ابو بکر کا ذکر نہ ہو۔ تو یہ ابو بکر صدیق جو اس انگوٹھی پر لکھا گیا ہے، تو یہ ابو بکر صدیق کا نام میں نے لکھا ہے، یعنی اللہ کے ذکر کے ساتھ رسول کا ذکر اور رسول کے ذکر کے ساتھ صدیق کا ذکر۔ مطلب آپ کو یہ بتانا ہے کہ جو جس کا ذکر کرتا ہے وہ اس کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ تو جو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم بنا لے تو بے شک اللہ کی رحمت میں سے اور اللہ کی رحمانیت میں سے اس کو حصہ ضرور عطا کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں ایک حکمت یہ ہے کہ جب کوئی فقیر کسی سخی کے دروازے پر جاتا ہے تو وہ سخی سے دروازہ کھٹکھٹا کے ڈائریکٹ نہیں کہتا کہ لا مجھے 10 روپے دے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ تیرے بچوں کی خیر ہو، تیرے گھر میں برکت ہو، تو سلامت رہے، بیماری سے محفوظ رہے، تیرے گھر سے تنگیاں دور ہوں۔ تو جو سخی ہوتا ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بڑا مہذب فقیر ہے، اس کو خیرات چاہیے مگر مجھ کو دعائیں دیتا ہے، میری تعریفیں کرتا ہے۔ تو دنیا کا سخی بھی ایسے فقیر کو اپنے دروازے سے خالی نہیں بھیجتا، وہ جو سخیوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گی تو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کا اسم ذاتی اللہ بھی موجود ہے، اس کی ایک شان رحمان بھی موجود ہے اور اس کی ایک اور شان رحیم بھی موجود ہے۔ تو جب آپ ایسی صفت کے ساتھ اپنے کام کو اس کے نام سے شروع کریں گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے رحمان و رحیم میرا زور نہیں ہے، میں نے شروع کر لیا ہے اور تیری طرف سے رحمت کی امیدوار ہوں کہ تو اپنی رحمتوں کے ساتھ میرے کام کو توڑ لگا دے۔ تو جب آپ سخی کے دروازے پر صفتوں کے ساتھ بھیک مانگنے جائیں تو سخی ضرور اپنی صفتوں کی لاج رکھتا ہے اور آپ کے کام کو توڑ لگاتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے انسان کے اندر سے میں ختم ہو جاتی ہے۔ وہ بلا کیسے کہ جب ہم کوئی بھی کام کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مٹی کر لیا، ہم کچھ نہیں، سب کچھ اللہ ہی کی ذات ہے، وہی کرنے والا ہے۔ تو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے وہ میں سے نکل کر تو میں داخل ہو جاتا ہے، جس کی میں ختم ہو جاتی ہے اس کے لیے تو میں سب کچھ موجود ہوتا ہے۔ اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری امیوں دادیوں کا تو یہ حال تھا کہ اٹھتے بیٹھتے ان کی زبانوں پر بسم اللہ ہی ہوتی تھی، بلکہ جس وقت انڈیا میں انگریزوں کی حکومت تھی اور انگریز ہر ظلم کر کے دیکھ چکے تھے لیکن وہ دیکھتے تھے کہ مسلمان ایمان نہیں چھوڑتے، تو انہوں نے ایک کمیشن بٹھایا اور انہوں نے کہا اس بات کو ڈھونڈو کہ ان کے اندر اللہ اتنا گہرا کہاں ہے، کیوں نہیں اس کو چھوڑ دیتے، ہم انہیں کیا کیا لالچ نہیں دیتے، کتنے ان کو ہم پیسوں کا لالچ دیتے ہیں، مربوں کا لالچ دیتے ہیں، جگہوں کا لالچ دیتے ہیں، مگر یہ بات اپنے دین سے ہٹتے نہیں۔ تو وہ جو ان کا کمیشن بیٹھا تھا اس نے جب اس نے بہت ٹائم لگایا، اس نے ریسرچ کی، پھر اس نے کہا کہ اللہ کو تم ان کے اندر سے نکال نہیں سکتے، جب ان کی مائیں ان کو دودھ پلاتی ہیں تو ساتھ ان کو اللہ حور کی لوری دیتی ہیں، اور جب یہ تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو بسم اللہ سکھاتی ہیں، اور جب بولنے پر آتے ہیں تو لا الہ الا اللہ سکھاتی ہیں، اور جب ان کو ٹھوکر لگتی ہے تو ان کی مائیں بسم اللہ کہتی ہیں، اور جب یہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ کہتی ہیں۔ تو تم ان میں سے اللہ کیسے نکالو گے؟ ان کی ماؤں نے تو ان کے اندر دودھ کے ساتھ اللہ کو ڈال دیا ہوا ہے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کسی کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اندر سے باقی سب کچھ نکال کر باہر کر دیتی ہے۔ بظاہر دیکھنے میں یہ زبان پر بہت ہلکا لگتا ہے کہ ہم ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت وزنی بات ہے کہ ہم ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت ڈال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ کا اسم ذاتی موجود ہے۔ اسم ذاتی کو ایسے سمجھیں جیسے آپ میں سے کسی کا کوئی ایک ہے جن کا نام عابدہ ہے، نام ان کا عابدہ ہے، ساتھ وہ حافظہ بھی ہیں، ساتھ وہ قاریہ بھی ہیں، ساتھ وہ ٹیچر بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ نقاشی بھی کرتی ہیں، بہت خوبصورت لکھتی بھی ہیں۔ جب آپ کہیں گی حافظہ تو صرف ایک صفت بیان ہوگی کہ وہ حافظ قرآن ہے۔ جب آپ کہیں گی قاریہ تو صرف ایک صفت بیان ہوگی کہ وہ قاریہ ہیں۔ جب آپ کہیں گی کہ ٹیچر ہیں، استاد ہیں، معلمہ ہیں تو ایک صفت بیان ہوگی کہ وہ استاد ہیں۔ جب آپ کہیں گی عابدہ تو اس کا مطلب ہوگا کہ عابدہ وہ ہیں جو حافظہ بھی ہیں، قاریہ بھی ہیں، معلمہ بھی ہیں، نقاشہ بھی ہیں۔
اسی طرح جب ہم کہتے ہیں اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، حنان بھی ہے، منان بھی ہے، شکور بھی ہے، صبور بھی ہے. یعنی اس ایک اللہ میں اس کے ہزاروں نام داخل ہو جاتے ہیں، ہزاروں صفتیں داخل ہو جاتی ہیں. اگر کسی کو سمجھ آئے کہ یہ لفظ اللہ کیا ہے تو لفظ اللہ اللہ کی سب صفتوں کا مجموعہ ہے. جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہیں تو آپ اللہ کو یاد کرتی ہیں جس کی ذات زمینوں اور آسمانوں پر حاوی ہے، جس کو پلک جھپکنے جتنی بھی نیند نہیں آتی، اور جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بغیر کسی ستون کے تھام رکھا ہے، قائم کر رکھا ہے، جس کے حکم سے سمندر دریا کناروں سے باہر نہیں آتے اور دریا پہاڑوں سے اتر کر میدانوں کی طرف جاتے. وہ اللہ جو آسمان سے بارش برساتا ہے اور اس بارش کے ساتھ زمین کے اندر سے اجناس اگاتا ہے. اس سے پہلے کہ بچے کے منہ میں دانت اگیں اللہ اس کا رزق زمین سے اگا چکا ہوتا ہے. وہ اللہ جو مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے. وہ اللہ جو رات میں دن کو داخل کرتا ہے اور وہ اللہ جو دن میں رات کو چڑھا دیتا ہے. وہ اللہ جو چاند کو پرانی کھجور کی ٹہنی سے بناتا اور پھر پورے آسمان پر روشن فرما دیتا ہے. اور وہ اللہ جو سورج کو چاند کے ساتھ اور چاند کو سورج کے ساتھ عدل بدل کرتا رہتا ہے. وہ اللہ جس کے حکم سے موسم بدلتے ہیں اور وہ اللہ جس کے حکم سے ننگے درخت سبز پتوں سے بھر جاتے ہیں. وہ اللہ جو کہتا ہے کہ اگر جنگلوں میں درخت سے ایک پتا بھی زمین پر گرے تو میرا علم اس کا احاطہ رکھتا ہے. جب آپ لفظ اللہ کہتی ہیں تو آپ اس کی ایسی شانیں بیان کرتی ہیں. میں اتنی نہیں کہتی کیونکہ اس کی شانیں اتنی کتنی ہیں ہی نہیں. ہم تو وہ بیان کرتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں اور اس کی شانیں ہماری سمجھ سے بہت عرفہ اور اعلیٰ ہیں. تو جب ہم اللہ کہتے ہیں تو ہم اس کی ایسی شان کو بیان کرتے ہیں. اس وجہ سے بسم اللہ کی شان بے حساب ہے. پھر جب آپ بسم اللہ کہتی ہیں، اللہ کا لفظ استعمال کرتی ہیں، اس کے بعد آپ کہتی ہیں الرحمن الرحیم. یہ رحمان اور رحیم دونوں رحم سے بنے ہیں اور رحم کا مطلب ہوتا ہے مہربانی کرنا. اب رحمان الگ ہے اور رحیم الگ ہے. رحمان کا مطلب ہے عام مہربانی ہر کسی پر، جیسے اللہ نے سورج، چاند، بارش اور اولاد، یہ عام مہربانی ہے. اللہ پاک کافروں کو بھی دیتا ہے، اللہ پاک مومنوں کو بھی دیتا ہے. نبوت اور ولایت اور ایمان یہ خاص مہربانی ہے. یہ اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا، جس پر رحم کرتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے. تو رحمان عام صفت ہے، رحیم خاص صفت ہے. عام اس طرح کے صفت رحمانیت کے صدقے ہر کسی کو رزق ملتا ہے، اور صفت رحیم کے صدقے میں قیامت میں جنت مومنوں کو عطا کی جائے گی. خاص ہو جائیں گے نا تو وہاں صفت رحیمیت کا جو ہے وہ ظہور ہوگا. رحمانیت کا ظہور دنیا میں ہو رہا ہے، رحیمیت کا ذکر آخرت میں ہوگا. جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی ہیں تو آپ گویا دنیا اور آخرت سب کا ذکر کر لیتی ہیں. اللہ کی دنیا والی مہربانیوں کا بھی شکر کر لیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آخرت والی مہربانیوں کا ذکر بھی کر لیتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی کنجی ہے، بلکہ ہر نیک کام کی کنجی ہے. جو بھی کام بسم اللہ شریف کے بغیر کیا جائے ناقص رہتا ہے. جو آپ وضو کرتے ہیں ذرا بتائیں اس میں اگر آپ بسم اللہ پڑھ لیں تو کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ وضو کرنے سے پہلے اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو جتنی دیر آپ کا وضو رہے گا فرشتے آپ کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے. بسم اللہ والحمدللہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھا جا سکتا ہے. اگر آخری پاؤں دھوتے وقت بھی آپ کو یاد آ جائے کہ آپ نے بسم اللہ شریف نہیں پڑھی تھی تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیں. اس کے ساتھ بھی آپ کو یہی ثواب ملے گا کہ جب تک آپ باوضو رہیں گے اس وقت تک فرشتے آپ کی نیکیاں لکھتے رہیں گے. تفسیر روح البیان شریف میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج آسمانوں پر تشریف لے گئے اور جنتوں کی سیر فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 نہریں بہتی ہوئی دیکھی. ایک نہر سے پانی تھا، دوسری نہر دودھ سے بھری ہوئی تھی، تیسری نہر میں شہد تھا اور چوتھی میں شراب تھی. اور یہ شراب دنیا والی شراب نہیں جس کو جو ہمارے لیے حرام ہے،
یہ وہ شراب ہوگی جس کو اللہ کریم نے اپنی قدرت خاص سے پیدا فرما رکھا ہوگا، جو جنتیوں کو سرور تو دے گی مگر نشہ نہیں لائے گی۔ دنیا کی شراب اس لیے حرام ہے کہ اس کا سرور تھوڑا ہے، اس کا نشہ زیادہ ہے جو عقل کو مار دیتا ہے۔ جنت کی شراب میں نشہ نہیں ہوگا، صرف سرور موجود ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ 4 نہریں بہتی ہوئی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے خبر نہیں۔ ایک اور فرشتہ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو ان 4 نہروں کا چشمہ دکھاتا ہوں جہاں سے یہ پھوٹتی ہیں۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک درخت کے پاس لے گیا، اس کے نیچے ایک عمارت تھی اور دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دروازے کی چابی مانگی تو فرشتے نے کہا چابی تو آپ کے پاس ہے، یعنی بسم اللہ پڑھ کر اس دروازے کو ہاتھ لگائیے، یہ کھل جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے پڑھے اور آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ کر قفل کو ہاتھ لگایا، دروازہ کھلا۔ اندر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ اس عمارت کے اندر 4 ستون ہیں، ہر ستون پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اور بسم اللہ کے میم سے پانی جاری ہے، اللہ کی ہے سے دودھ نکلتا ہے، رحمان کی میم سے شراب نکلتی ہے اور رحیم کی میم سے شہد نکل رہا ہے۔ تو آواز آئی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے گا وہ ان 4 نعمتوں کا مستحق ہو جائے گا۔ اور تفسیر کبیر شریف میں لکھا ہے کہ فرعون نے دعوی خدائی کرنے سے پہلے ایک گھر بنایا تھا جس کی پیشانی پر اس نے بسم اللہ شریف لکھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی طرف تبلیغ دین کے لیے بھیجا اور اس نے موسیٰ کی بات نہ مانی اور سرکش ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی اور کہا کہ اے اللہ اس فرعون کو ہلاک کر دے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو اس کی نافرمانیاں دیکھتا ہے اور میں اپنا وہ نام دیکھتا ہوں جو اس نے اپنے گھر کے دروازے کے باہر لگا رکھا ہے۔ تو جتنے لوگوں کو عذاب آیا ان میں سے یہ فرعون اور اس کی قوم ایسی تھی جن کو شہر سے نکال کر عذاب دیا گیا اور انہیں نیل میں ڈبویا گیا تھا، دریائے نیل میں۔ فرعون کو اس کے گھر میں عذاب نہیں دیا گیا کیونکہ اس کے گھر کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ اگر ایک کافر نہ مانتے ہوئے بھی اللہ کا نام لکھ لے تو اس کو اس کا فیض ہے، تو ایک مومن اگر اپنے دل اور زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری کر لے تو اس کے فیض سے کیوں کر محروم رہ سکتا ہے۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں اور دوزخ پر عذاب کے فرشتے بھی 19 ہی ہیں۔ تو امید ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہوگا۔ اب بسم اللہ شریف کے فوائد سن لیں کہ جب مرد اور عورت اکٹھے ہونے سے پہلے اگر بسم اللہ شریف پڑھیں تو شیطان ان سے دور ہو جاتا ہے، اور اگر اس قربت سے اللہ انہیں اولاد کی نعمت سے نوازے تو ساری زندگی وہ بچہ جتنے سانس لے گا ہر سانس پر اس کی ماں یا اس کے باپ یا دونوں نے پڑھی تو دونوں کے لیے، ایک نے بسم اللہ پڑھی تو جس نے بسم اللہ پڑھی اس کے لیے اس بچے کی ہر سانس پر ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اب یہ ایسی بات ہے جو اس سے پہلے شاید ہمیں کبھی کسی نے بتائی ہی نہیں۔ ہمارے یہاں ہر چیز کھلی ہے، صرف شراب میں ہمیں شرم ہے، اس کے سوا کسی چیز میں نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ سیکھنے کی بات ہے اور یہ بتانے کی بات ہے، یہ بچیوں کو بھی سمجھانے کی بات ہے، یہ بچوں کو بھی سمجھانے کی بات ہے، کیونکہ یہ زندگی بھر کے نفع کا سودا ہے۔ تو جب کبھی ایسا کوئی وقت ہو اگر اس وقت بسم اللہ شریف پڑھ لیں، اور بسم اللہ شریف بدن پر لباس ہٹانے سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر اس بسم اللہ شریف کے قرب کے ساتھ اللہ پاک اولاد عطا فرمائے تو وہ بچہ جتنی سانس لے گا اس قدر ماں باپ کے اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت یا کسی سواری پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ لے، بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے، تو جتنی دیر تک سفر میں رہے گا اتنی دیر تک اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بیمار ہوئے، پیٹ میں سخت درد ہوا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ فلاں جنگل میں جائیں، اس شکل کی ایک بوٹی ہے، اس کو اکھاڑ لیں، اس کے پتے نکالیں اور ان کو نچوڑ کر اس کا عرق پی لیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جنگل میں گئے، انہوں نے وہ بوٹی ڈھونڈی، اس کا عرق نکالا، پی لیا اور ٹھیک ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر اللہ کے حکم سے ان کے پیٹ میں تکلیف ہوئی تو انہوں نے سوچا اب کیا پوچھنا، ابھی میں خود ہی وہ بوٹی ڈھونڈ لیتا ہوں اور اس کا علاج کر لیتا ہوں۔ تو وہ جنگل میں پہنچے، انہوں نے وہ بوٹی ڈھونڈی، اس کا عرق نکالا اور پیا تو بجائے اس کے کہ درد ٹھیک ہوتا اور زیادہ تیز ہو گیا۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ باری تعالیٰ یہ وہی بوٹی ہے جس کا عرق میں نے پچھلی بار پیا تھا تو میں صحت یاب ہو گیا تھا، اس بار پینے سے مجھے کوئی شفا نہیں ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ پچھلی شفا تو میرے نام میں ہے، پچھلی بار تو نے اس کا عرق لیا تھا تو میں نے میرے نام کے سبب سے اس میں شفا تھی، بوٹی میں کیا طاقت تھی کہ یہ تجھے شفا دیتی۔ اس بار تو نے مجھ سے ذکر کرنے کے بجائے، میرا نام لینے کے بجائے خود ہی عمل کر لیا تو شفا کہاں سے آتی؟ تو جو شخص یعنی اللہ کے نام کے بغیر دنیا کی ہر چیز زہر قاتل ہے، اور اللہ کا نام اس زہر کا تریاق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک قبر پر سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ میت کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ قبرستان سے تھوڑا آگے گئے، استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کر جب واپس اسی راستے سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ قبر پہ نور ہی نور ہے اور اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے اور آپ نے کہا کہ اے میرے رب، ابھی کچھ گھڑیاں پہلے میں یہاں سے گزرا تھا تو میت عذاب میں تھی اور اب اس پر رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، یہ شخص بڑا ہی بدکار اور گناہ گار تھا، لیکن جب یہ مرا تھا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، پھر اس کے مرنے کے پیچھے اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ آج وہ بچہ مدرسے گیا اور معلم نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا تو مجھے حیا آئی کہ جس کی اولاد زمین پر میرے رحم اور میری رحمانیت کا تذکرہ کرے میں اس شخص کو زمین کے نیچے عذاب دوں، تو میں نے اس کے بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے اس کی قبر پر سے عذاب دور فرما کر اپنی رحمت نازل کر دی۔ تو ہمیں یہاں سے دو باتیں پتہ چلی، ایک تو یہ کہ ایصال ثواب جائز ہے، اور دوسرا یہ کہ اولاد کی نیکیاں ماں باپ کو پہنچتی ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس جو مر گئے سو مر گئے، بس اپنا کام کر گئے، اب کیا درود کرتے ہو، کیا فاتحہ کرتے ہو، کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ اگر عیسیٰ کے امت میں سے بچہ بسم اللہ پڑھے اور باپ بخشا جائے تو عیسیٰ کی بڑی شانیں ہوں گی، لیکن حضور کی شانوں سے تو کسی کی شان زیادہ نہیں۔ عیسیٰ کی امتی، حضرت عیسیٰ کے امتی بھی شان والے ہوں گے، مگر حضور کے امتیوں سے زیادہ شان تو کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ محبوب کی گلی کا کتا بھی محبوب ہوتا ہے۔ ہم کتوں سے بھی گئے گزرے مگر ہیں تو محبوب کے نا۔ اگر ان کے امتی کا بچہ بسم اللہ پڑھے تو باپ بخشا جائے، تو اس امت کی اولاد اگر ختم قرآن کر کے 2 نفل پڑھ کے تسبیح پڑھ کے اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کیوں نہ ان کے ماں باپ بخشے جائیں، اور کیوں نہ ان کو وہ ثواب پہنچے، اور اللہ تعالیٰ کیوں نہ ان کی قبروں کو آسانیاں عطا فرما دے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی شخص زہر لایا اور اس نے کہا کہ اگر آپ اس زہر کو پی کر سلامت رہے، یعنی آپ کو کچھ نہ ہوا، تو ہم سمجھیں گے کہ آپ کا دین سچا ہے۔ وہ زہر ایسا تھا کہ اگر اس کی ایک چٹکی ہاتھی کو دے دی جاتی تو وہ اس گھڑی میں تڑپ کر جان دے دیتا، یعنی وہ ایسا قاتل زہر تھا جو حضرت خالد بن، یہ غالباً روم کے بادشاہ کے دربار میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید جب اس کو فتح کرنے کے لیے نکلے تھے تو رومیوں نے یہ غالباً ٹیسٹ لیا تھا حضرت خالد بن ولید کا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہتھیلی پر وہ زہر رکھا اور آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، یا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس کو پڑھا اور پڑھ کر وہ زہر قاتل کھا لیا۔ اب سارے دربار آنکھیں پھاڑ کے دیکھتا تھا کہ یہ زہر تو ہاتھی کو بھی دیتے تو وہ مر جاتا۔ خالد بن ولید نہ پھڑکے، نہ تڑپے، نہ آپ کو بے چینی ہوئی، نہ کچھ۔ ذرا دیر کے بعد آپ کو شدید قسم کا پسینہ آیا اور زہر کا اثر آپ کے بدن سے زائل ہو گیا۔ تو جن لوگوں نے ان کا یہ ٹیسٹ لیا تھا پھر اللہ پاک نے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی ہوگی۔ یعنی اگر یقین کے ساتھ، اب آپ دیکھیں ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ایسے فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ وہ تو زہر قاتل کھا کر بچ گئے، اور ہم دوائیاں پیتے رہتے ہیں، تسبیحاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھتے رہتے ہیں، مگر ہمیں یہ فیض کیوں نصیب نہیں ہوتے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا، آپ سمجھیں کہ یہ کارتوس ہے، گولی ہے، اور ہماری زبان جو ہے وہ بندوق ہے۔ گولی بندوق میں رکھ کے چلائی جاتی ہے نا، بندوق کے بغیر آپ گولی کو ہاتھ میں لے کے پھرتے رہیں وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ ہماری زبان کو وہ تاثیر ہو جو بندوق کو ہوتی ہے، تب گولی جا کے ٹارگٹ پہ ہٹ کرتی ہے۔ ان کی زبانوں کا، وہ پہلے تو ان کے دلوں کا عالم یہ تھا کہ وہ ایمان کے نور سے روشن اور منور تھے۔ ہمارے دل کا عالم یہ ہے کہ ہم شک اور وسوسے سے ہی نہیں نکلتے۔
پتہ نہیں یہ ٹھیک کہتے ہیں، پتہ نہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں، وہ صحیح ہیں یا یہ صحیح ہیں، یہ غلط ہیں یا وہ غلط ہیں. ہم تو ادھر سے ہی نہیں نکلتے، کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کو خوش کرتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں، ہر کسی کی محفل میں بیٹھتے ہیں، ہر کسی کی بات سنتے ہیں، پھر دل ادھر بھی ہوتا ہے، دل ادھر بھی ہوتا ہے. اور شیطان تو آیا ہے دنیا میں اس لیے کہ بندے کو وسوسے ڈالے، تو کھڑے ہی نہیں ہونے دیتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا دل جمتا نہیں. اگر جم جائے تو ہمارے ایمان کی کیفیت نہیں ہوتی. گھڑی میں تولا ہوتا ہے، گھڑی میں ماشا ہوتا رہتا ہے، یعنی ہم اس طرح جمتے نہیں جس طرح وہ جمے ہوئے تھے. پھر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ہم بچتے نہیں، سنت نہیں اپناتے، چھوڑتے ہیں، اور جن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا بچتے نہیں ہیں. اب زبان سے کیا کیا کام غلط کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں سے گزر رہے تھے، ماں بچے کو بلا رہی تھی، بچہ آ نہیں رہا تھا. جیسے بچے شام کو باہر کھیلتے ہیں، وہ اندر نہیں آ رہا تھا، تو اس نے ماں نے کہا اندر آ، تجھے چیز دوں گی. جیسے ہم امیاں بچوں کو کہتی ہیں اندر آؤ فلاں چیز دوں گی. وہ بچہ چیز کے لالچ میں اندر چلا گیا. وہ عورت پھر کبھی حضور کو دوبارہ، کہیں صحابیہ تھی کوئی، پھر حضور سے ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا کہ اے فلاں، اس دن تو نے بچے کو ایسے آواز لگائی تھی، اسے کچھ دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں کھجور تھی یا کوئی چیز تھی، میں نے اس کو دی تھی. حضور نے فرمایا اگر نہ دیتی تو یہ جھوٹ لکھا جاتا. اب آپ بتائیں ایسے جھوٹ ہم کتنے بولتے ہیں؟ یہ تو چھوٹی سی بات ہے نا. 24 گھنٹے ایسے کتنے جھوٹ ہماری زبانوں پر چلتے رہتے ہیں. بات ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ جھوٹ نہ ہو اور بات بھی ہو جائے، مگر شیطان ہمیں یہی سمجھاتا ہے کہ بس یہ کہہ دیں گے جان چھوٹ جائے گی. تو جب زبان سے جھوٹ آتا ہے تو ظاہر ہے زبان کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے. پھر زبان سے غیبت کرتے ہیں، ادھر سے 2 بیٹھتی ہیں تو تیسری کی جان نہیں چھوڑتی. 4 بیٹھی ہوں، ایک اٹھ کے چلی جائے تو جو اٹھ کے جاتی ہے اس کے پیچھے اس کی پوری کتاب کھل جاتی ہے. اور جو باتیں اس کے سامنے جو اچھی ہو رہی ہوتی ہیں اس کے پیچھے ساری بری ہو جاتی ہے. جب زبانوں سے یہ کام کرتے رہیں گے، دیکھیں چھری کا کام کاٹنا ہوتا ہے نا، لیکن اس کی دھار تیز ہو تو وہ بہت نفاست اور صفائی سے کاٹتی ہے. کند ہو جائے تو آپ اس کو بھلے جو مرضی کریں وہ کچھ نہیں کاٹ کے دیتے. تو آپ ایسا سمجھیں کہ زبان کی بھی یہی حالت ہے. جب ہم اس سے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اس سے غیبت کرتے رہتے ہیں، اس سے چغلیاں کرتے رہتے ہیں، بہتان لگاتے رہتے ہیں، تو اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے. یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم خالد بن ولید پڑھ کے زہر کھا جاتے ہیں تو انہیں کچھ نہیں ہوتا. یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم 1000 بار پڑھ کر اگر ذرا سا کوئی بھاری کھانا کھا کے رات کو سو جائیں تو ہمیں ہیضہ ہو جاتا ہے. یہی ہوتا ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کمی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نہیں ہے، کمی ہماری زبان میں ہے. جب زبان کو روکنا سیکھ لیں گے اور بیکار اور فضول باتوں سے بچنا سیکھ لیں گے تو زبان پر تاثیر ضرور ہو جائے گی. اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ جب بھی ہماری زبان سے کوئی برا کلمہ نکلے تو ہم اس کے کفارے کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں. دل میں یہ نیت کر دیکھیں، یہ زبان کو روکنے کا بہت اچھا طریقہ ہے کہ اگر آپ سے غیبت ہو جاتی ہے، اب ہم اس کے عادی جو ہیں چھوڑنے کی کوشش بھی کرتے ہیں پھر بھی ہو جاتی ہے. جب کسی کی غیبت ہو 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں یا درود پاک پڑھ لیا کریں اور اس کا ثواب اسے بھیج دیا کریں جس کی غیبت کی ہے. تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال سے اس گناہ کو صاف بھی کر دیں اور اس بندے کا دل بھی آپ کی طرف سے صاف کر دیں. اور ورنہ غیبت سے بچنے کی ایک چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ وصلی علی محمد. اگر آپ اس دعا کو پڑھ لیں، اللہ کریم مجھے بھی توفیق دے یاد رکھنے کی اور آپ کو بھی. اگر ہم اس دعا کو اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیا کریں، آپ جب گھر سے نکلیں اور اس دعا کو پڑھ لیں، بسم اللہ وصلی علی محمد، اللہ پاک ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دے گا جو آپ کو غیبت نہیں کرنے دے گا. اور جب آپ کسی محفل سے اٹھنے لگیں، بسم اللہ وصلی علی محمد پڑھ لیں، اللہ پاک ادھر ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دے گا جو ان لوگوں کو آپ کی غیبت نہیں کرنے دے گا. تو یہ غیبت سے بچنے کا بہت آسان اور سادہ سا طریقہ ہے. اللہ کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نور ہمارے دلوں میں داخل فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین.